یہ کہانی اس چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں کے لوگ پرانے قصوں اور کہانیوں سے خوفزدہ رہتے تھے۔ گاؤں کے آخر میں ایک مکان تھا جس کے بارے میں سب کہتے تھے کہ وہ بدروحوں کا مکان ہے۔ کسی نے کبھی بھی اس میں قدم نہیں رکھا اور جو بھی وہاں گیا واپس کبھی نہیں آیا۔ ایک دن حسان اور اس کے دوست عارف اور ندا نوجوانوں کی دلچسپی اور ہمت کی وجہ سے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس مکان میں جائیں گے اور سچائی جانیں گے۔ رات کا وقت تھا، ہوا میں سردی تھی اور آسمان پر چاند چھپ رہا تھا۔ تینوں نوجوان ٹارچ کے ساتھ مکان کی طرف چل پڑے۔ جب وہ مکان کے قریب پہنچے، دروازے کی زنگ آلود کھڑکیوں سے جیسے کوئی انہیں گھور رہا ہو۔ حسان نے ہمت جمع کی اور دروازہ دھکیل دیا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک سرد ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا اور ٹارچ کی روشنی میں پرانی دیواریں پھٹ پھٹ کر جھلک رہی تھیں۔ عارف نے کہا، یہاں تو کچھ بھی حرکت کر رہا ہے، دیکھو نا جھولا جیسے خود ہی ہل رہا ہو۔ ندا کی سانس رک سی گئی۔ تینوں نے پہلی منزل پر قدم رکھا۔ مکان کی ہر چیز پرانی اور گرد آلود تھی۔ اچانک ایک دروازہ زور سے بند ہوا اور انہیں لگا جیسے کوئی اندر سے ہنسا ہو۔ حسان نے ٹارچ سے کمرے کو روشن کیا تو دیکھا ایک پرانی تصویر دیوار پر لٹکی ہوئی تھی جس میں ایک عورت کی آنکھیں ہلتی ہوئی لگ رہی تھیں۔ ندا بولی، یہ تصویر، مجھے لگتا ہے یہ عورت ابھی ابھی ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ عارف نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تمہاری خیالی باتیں ہیں، یہاں کچھ نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے کہا، تصویر کی آنکھیں ٹارچ کی روشنی میں چمکنے لگیں اور ایک مدھم آواز سنائی دی، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ نوجوان خوف سے کانپنے لگے، لیکن حسان نے کہا، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہمیں سچ جاننا ہے۔ تینوں نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا جو اوپر کی منزل کی طرف جاتی تھی۔ سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی اوپر سے کوئی چیز گر گر کر زمین پر ٹکرائی۔ نوجوانوں نے دیکھا کہ ایک پرانی ڈبی کھلی ہوئی ہے جس میں پرانے کاغذ اور کچھ جلی ہوئی یادداشتیں ہیں۔ ندا نے ایک کاغذ اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا، جو بھی اس مکان میں آئے گا وہ یہاں ہمیشہ کے لیے رہے گا، روشنی کے بغیر، اندھیروں کے ساتھ۔ چند لمحوں بعد دروازے زور زور سے بند ہو گئے اور مکان میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ ٹارچ بجھ گئی۔ تینوں نوجوان ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ اچانک زمین سے آہستہ آہستہ ایک سیاہ دھند ابھری جو شکل اختیار کر رہی تھی۔ یہ دھند عورت کی شکل میں تبدیل ہو گئی، وہی عورت جس کی تصویر انہوں نے اوپر دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون کی طرح سرخ تھی۔ وہ سرگوشی کرنے لگی، تمہیں یہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ حسان نے ہمت جمع کی اور دروازہ دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ جادوئی طور پر بند رہا۔ دھند ان کے گرد گھومنے لگی اور انہیں اپنے اندر کھینچنے لگی۔ ندا چیخ اٹھی، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، کہیں سے بھی راستہ دیکھو۔ تبھی حسان نے دیکھا ایک چھوٹا سا سوراخ دیوار میں ہے جس سے روشنی جھلک رہی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور دھند کی طرف بھاگے۔ دھند نے شور مچایا جیسے کوئی انسانی آواز میں دہاڑ رہا ہو، کب تک بھاگو گے، یہاں تمہارے لیے جگہ نہیں۔ آخرکار نوجوان سوراخ سے باہر نکل آئے۔ وہ زمین پر گرے اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مکان کی کھڑکیاں اور دروازے خود بخود بند ہو گئے اور وہاں سے ایک سرد ہوا کا جھونکا نکلا جو ان کے جسم کے اندر تک سرسراہٹ محسوس کروا رہا تھا۔ صبح ہوئی اور گاؤں کے لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ تینوں نوجوان ابھی بھی زندہ ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں خوف اور رات کی خوفناک جھلک صاف نظر آتی تھی۔ احسان نے ہنستے ہوئے کہا، ہم نے سچ جان لیا اور اس مکان کی حقیقت بھی۔ عارف اور ندا نے بھی کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے مکان کی طرف دیکھا جہاں اب بھی کچھ چیزیں حرکت کر رہی تھیں اور کسی نامعلوم ہنسی کی آواز گونج رہی تھی۔ اختتام۔ اس دن کے بعد کسی نے بھی اس مکان میں قدم نہیں رکھا۔ گاؤں والے کہتے ہیں، جو بھی وہاں رات کے وقت جاتا ہے وہ واپس کبھی نہیں آتا، یا واپس آتا ہے تو آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے خوف رہ جاتا ہے۔ Like, comment, and subscribe.